آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے اپنا آگاہ کا منصوبہ شروع کیا، جبکہ فیکٹ اینڈ فگر کہتے ہیں کہ سیلانی ٹرسٹ کا منصوبہ تھا، صرف حکومت پاکستان نے ان کو زمین پرووائڈ کی تھی، اوپر پناہ گاہیں بنانا اور لنگر خانے چلانا سیلانی ٹرسٹ کا کام تھا اور وہی کر رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے صحت کارڈ بنایا، جبکہ فیکٹ اینڈ فگر کہتے ہیں کہ 2014 میں نواز شریف صاحب نے صحت کارڈ کا منصوبہ شروع کیا، 2016 تک 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو چکا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے اس کے اوپر بڑی ایک اچھی پالیسی تھی، جبکہ عمران خان صاحب جب ڈونلڈ ٹرمپ سے مل کے آئے تو انہوں نے کہا مجھے ایسا لگے گا جیسے میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آ گیا اور اس کے بعد 378 ڈیمالش ہو گیا، لیکن آپ نے سفارتی سطح پہ کچھ نہیں کیا اور آپ نے صرف اپنی عوام کو کہا کہ آپ آدھا گھنٹے کے لیے دھوپ میں کھڑے ہو جائیں، اس کے علاوہ کچھ کیا تو وہ ضرور بتائیے گا۔ چائنا میں جو طلباء گئے تھے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں، ان کو جو اسکالرشپس تھیں وہ نہیں ملی اور 3 ماہ کی جو اسکالرشپس تھیں وہ کھا لی گئیں اور اربوں روپے کے اس میں گھپلے کیے گئے، یہ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ سمیع ابراہیم صاحب ایک صحافی ہیں جن کا صحت کے شعبے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے اقربا پروری اور کرپشن کی بنیاد پہ انہیں صحت کے شعبے میں ڈائریکٹر نامزد کر دیا، مقرر کر دیا، اور وہ جب تک پی ڈی ایم کی حکومت نہیں آئی وہ تب تک وہاں پہ اس کا پیسہ کھاتے رہے اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ کھاتے رہے۔ اس کا جواب بھی ضرور دیجیے گا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی کے کرداروں اور سازش سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کے بھانجے حسان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ جو ہے جو ہاسپٹل اس کے اوپر حملہ کیا، جن کی وجہ سے کچھ مریض جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو، اور اس کے علاوہ انہوں نے پولیس کی وین کے اوپر حملہ کیا، آگ لگائی۔ اس کے علاوہ وہ کینٹ میں گھسے اور انہوں نے پتلون لہرا کے جو ہے وہ حرکت کی، تو اگر ان کی نظر میں یہ بھی کسی سازش کا حصہ تھا تو ان کو اعلان لا تعلقی اختیار کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ میرے بھانجے کو کیفے کردار تک پہنچائیں کیونکہ اس نے غلط کیا، لیکن آج تک ایسا کوئی بیان ریکارڈ کے اوپر موجود نہیں ہے۔ یورپی جی ایس پی کی رپورٹ کہتی ہے کہ 2013 سے 2018 تک نواز شریف کے دور حکومت میں انفرادی نمو کی شرح 5.1% اور غربت جو ہے وہ 21.9% کم ہو گئی تھی، لیکن 2021 میں جو عمران خان کا دور حکومت تھا اس میں معاشی ترقی جو ہے وہ 2.5% کم ہو گئی تھی، یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہ عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ موٹر ویز اور اورنج ٹرین اور میٹرو ٹرین، جنگلہ بس سروسز جو ہیں یہ پوری کی پوری پیسہ کھانے کی مشینیں ہیں اور یہ غلط منصوبے ہیں، لیکن انہوں نے پشاور میں BRT کا ایک منصوبہ شروع کیا اور اس میں بھی 10 ارب روپے کا نقصان کیا جو آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، الجزیرہ کی رپورٹ ہے۔ ریاست مدینہ کا وعدہ کیا اور آپ ہی کی وزیر نے شیریں مزاری صاحبہ نے LGBTQ کا قانون 2018 میں پاس کرا دیا، یعنی کوئی بھی مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹرانسجنڈر لکھوا سکتا ہے نادرا میں جا کے، یہ میں نہیں کہہ رہی، فیکٹ اینڈ فگر کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بلین ٹری منصوبہ شروع کیا، جبکہ فیکٹ اینڈ فگر کہتے ہیں کہ 2015 سے 2016 میں نواز شریف صاحب نے پوٹھوہار ریجن میں 3 لاکھ کے قریب جو ہے وہ زیتون کے پودے جو ہے وہ لگائے تھے اور یہ اسی کی کاپی تھے، چلے مان لیتے انہوں نے شروع کیا تھا، لیکن فیکٹ اینڈ فگر کہتے ہیں کہ اس میں بھی اربوں روپے کے گھپلے تھے، پودوں کی قیمت زیادہ بتائی گئی، مزدوروں کی مزدوری زیادہ بتائی گئی اور اس طرح خزانے کو لوٹا گیا۔ اس کے بعد وال اسٹریٹ جرنل جو ہے جو انٹرنیشنل جریدہ ہے وہ بھی کہتا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہیں اور ان کی اکانومی تباہ کر دیں گے۔ ہم نہیں کہہ رہے ان کو جا کے ان کے اوپر کیس کر دیں۔ یاسمین راشد صاحبہ جو وزیر صحت تھی اس وقت، انہوں نے اپنی بیٹی کو جو کہ 47 سال کی تھی اور میرٹ کہتا تھا کہ 40 ایئرس کی جو پروفیسر وہاں پہ اپوائنٹ ہو سکتی ہیں، انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں اپنی بیٹی کو اپوائنٹ کروایا کرپشن اور اقربا پروری کی بنیاد پہ۔ یہ وہ حکومت ہے، عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم کرپشن نہیں ہونے دیں گے، اقربا پروری کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ ریحام خان، ہاجرہ پانزئی، عائشہ گلالئی انہوں نے کوئی غلط الزامات لگائے ہیں، جھوٹ ہیں، تو آپ ان کے اوپر کیس کیوں نہیں کر رہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ زرتاج گل صاحبہ نے اپنی بہن شبنم گل کو اپوائنٹ کروایا نیکٹا میں، یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے اور یہ بھی کرپشن اور اقربا پروری کی بہت بڑی مثال ہے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے ہم لوگ اس کو ختم کریں گے۔ شوکت خانم ایک آپ کہتے کہ مریضوں کے لیے کیا جا رہا ہے اور نو ڈاؤٹ یہ ایک میڈیکل ادارہ ہے، تو آپ اس کا آڈٹ کیوں نہیں کروا رہے کہ اس میں جو پیسہ آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، فارن فنڈنگ ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے؟ اور اس کے اوپر تو آن ریکارڈ موجود ہے کہ ان کے جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے وہ کوئی پروف بھی نہیں دے سکے، آن ریکارڈ موجود ہے کہ اسرائیل اور انڈیا سے فنڈنگ لی گئی ہے ان ڈونیشنز کے نام پہ، آپ لوگ اس کا بھی کوئی پروف آج تک نہیں دے سکے ہیں۔ اور ریکارڈ مہنگائی ہوئی تاریخ میں اور ریکارڈ قرضہ لیا گیا اور کہا گیا کہ میں باہر سے جو پیسے ہیں جو رقم لوٹی ہوئی ہے اس کو واپس لاؤں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ القادر ٹرسٹ کی صورت میں اپنے خزانے میں لے کے آؤں گا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ برطانیہ نے اگر پیسہ دیا تھا وہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کے خزانے میں جمع کراتے، جبکہ ایسا نہیں کیا گیا۔ توشہ خانہ سے تحفے لیے، آپ کہتے ہیں کہ جی پہلوں نے بھی لیے، تو آپ ہی تو یہ کہتے تھے کہ پہلے والے جتنے بھی سارے وزیر ہیں، جتنے لیڈر ہیں وہ سارے چور ہیں، کرپٹ ہیں، ٹھگ گئے، تو وہ ٹھگ تو یہی کریں گے۔ آپ تو اچھے تھے، صادق اور امین تھے آپ کے لیڈر، انہوں نے یہ کیوں کیا یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ شیخ رشید کو چپڑاسی کہا، شیخ رشید کو اپنے ساتھ وزیر رکھ لیا، پرویز الہی کو ڈاکو کہا اور ان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایمنسٹی اسکیم نہیں دوں گا، ایمنسٹی اسکیم بھی دی اور لوگوں کو اربوں روپے کا فائدہ بھی دیا۔ اس کے علاوہ کہا پروٹوکول نہیں لوں گا، پروٹوکول بھی لیا۔ کہا پولیس اصلاحات کروں گا، 10 سال کے پی کے میں حکومت رہی اور 3.5 سال پاکستان میں رہی، اصلاحات نہیں کر سکے۔
कहते सियासी इत्तेहाद नहीं करूंगा, सियासी इत्तेहाद भी किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी मैं इदारों का सियासी किरदार खत्म कर दूंगा, लेकिन जनरल बाजवा से और फैज हमीद साहब से खुद से मदद भी ली जाके। अंडे कट्टे बच्चे और बकरियों के बच्चों के जो मंसूबे थे वो उनका भी सिर्फ ऐलान किया, वो भी आज तक ग्राउंड के ऊपर शुरू नहीं किए गए। और इसके बाद अफगानिस्तान में जब फौज का इनखला हुआ तो अमेरिका के सदर ने इनसे कॉल पे बात करना जो है वो भी मुनासिब नहीं समझा। मोदी को कॉल किए, 370A के अबॉलिश होने के बाद उन्होंने भी कॉल अटेंड नहीं की। खुद इनके इमरान खान साहब के रिकॉर्ड के ऊपर बयानात मौजूद हैं, वो कहते हैं कि मैंने कॉल किया, मेरी उनसे बात नहीं हुई। तो ये तो आपके सिफारती सतह के ऊपर आपके इमरान खान साहब की वैल्यू थी। इसके बाद बात यही खत्म नहीं होती। पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि इसराइल जो कि हमारा अजली दुश्मन है, जिसे हमने आज तक तस्लीम नहीं किया है, उसका तैयारा पाकिस्तान में इस्लामाबाद में लैंड किया। ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुआ। क्यों हुआ इसकी आज तक कोई वजाहत नहीं दे सका। या बात यही खत्म नहीं हुई। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ही पहला पाकिस्तानी पाकिस्तान के पासपोर्ट पे जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये इसराइल में वैलिड नहीं है, उसी पासपोर्ट के ऊपर पहला पाकिस्तानी जो है वो इसराइल जाता है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया। आप जरूर मुझे जवाब दीजिएगा अगर गालियों के से फुर्सत मिल जाएगी। इसके बाद खिराते इदारे की जो रकम है, जो शौकत खानम की रकम है, वो इमरान खान साहब के ज़ाती अकाउंट्स में जाती है। अगर वो डोनेशन है और वो मरीजों के लिए आता है और मरीजों की फलाह बहबूद के लिए आता है, तो इमरान खान साहब के ज़ाती अकाउंट में क्यों जाता है, ये भी आपने ज़रूर बताना है मुझे। इसके बाद आपके जो इमरान खान साहब हैं उनके और उनके जितने अकाउंट्स हैं उनका जो राब्ते हैं वो इसराइली फंड्स और इंडिया के जो जासूसी इदारे हैं उनके साथ मिले हैं। उनके प्रूफ मौजूद हैं, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मौजूद हैं। आप इसे भी ज़रूर डिनाई कीजिएगा। सऊदी अरब से इमरान खान साहब ने ताल्लुकात ख़राब कर लिए, ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। मलेशिया से इनके ताल्लुकात ख़राब हो गए।